تو یہ جو رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک پورا مہینہ، یہ در حقیقت ایک ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیت کا کورس ہے جسے ہمیں گزارا جا رہا ہے کہ عام حالات میں ہماری زبان بے محابت چل رہی ہے، ہماری نگاہوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ حلال کو جو دیکھ رہے ہیں حرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان جو ہے وہ اس کی بے فکر ہیں، اس سے بے فکر ہیں کہ جو بات میں سن رہا ہوں وہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، زبان بے تحاشا چل رہی ہے۔ تو رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ بھئی کھانا چھوڑو پینا چھوڑو، دن میں جب دل میں کھانا پینا چھوڑا تو ذرا زبان کو بھی قابو میں رکھو تاکہ تمہیں عادت پڑے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے۔ یہ جو زبان بے قابو ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ تمہیں گمراہی کے گڑھوں میں جا کر دھکیلتی ہے، جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان میں، الزام تراشی میں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، کوئی ایک سیاسی دھڑے میں ہے، کوئی دوسرے سیاسی دھڑے میں ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں اتنی زبردست دشمنی، اتنی دشمنی کہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو کجا، اس کا نام لینا، عزت کے ساتھ نام لینا وہ بھی گوارا نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں دن رات زبانیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کی عیب چینی میں لگا ہوا ہے، اور زبانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ منہ سے جو میں بات نکال رہا ہوں یہ آیا شرعاً میرے لیے جائز تھا۔ کسی کے اوپر اتہام لگانا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر کو مطعون کرنا، پرواہ ہی نہیں، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان اس طرح گزارا تو پھر کیا ہوا؟ ایک حدیث بڑی خطرناک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ، بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ کہ روزہ تو رکھ لیا، بھوکے رہے، ٹھیک ہے، بھوکے رہے، بس بھوک مل گئی، اجر کچھ نہیں، ثواب کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے تو رہے لیکن جب افطار کیا تو حرام پہ کیا۔ روزے کے اندر بھی روزے کے حقوق ادا کیے بغیر ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتے رہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، تو پھر کیا ملا روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا بعض رات کے وقت میں بعض عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں آتا، ساری رات جاگے اور عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، دعائیں مانگی، لیکن اس کے باوجود یہ حرام کام نہیں چھوڑے۔ رات میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں چھوڑے،
تو اس کے حصے میں سوائے قیام کے، سوائے جگار کے کچھ نہیں آیا. یعنی جگار تو کی، رات کو جاگتے رہے، لیکن اس کا اجر نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ قیام کے ساتھ یہ خرابیاں، یہ گناہ شامل ہیں. تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایک تربیتی کورس کی طرح، کہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جب کھانا چھوڑا ہوا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہے، تو پھر بھائی فضول باتیں بھی چھوڑو، ایسی باتیں بھی چھوڑو جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی جائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زبان قابو میں رکھو، نگاہ قابو میں رکھو. یہ طے کر لو کہ زبان سے کوئی ناجائز بات نہیں نکلے گی. یہ آنکھ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھے گی. یہ کان سوائے جائز باتوں کے کچھ اور نہیں سنیں گے. یہ تہیہ کر کے رمضان گزارو تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. یعنی آخری انجام جو ہے اس تربیتی کورس کا، وہ کیا ہے؟ تقوی کا سرٹیفکیٹ. جب تم نے رمضان اس طرح گزارا کہ تمہارا منہ بھی قابو میں ہے، تمہاری زبان بھی قابو میں ہے، تمہارے نگاہ بھی قابو میں ہے، تمہارے کان بھی قابو میں ہے، اور ان سے کوئی ناجائز کام سرزد نہیں ہو رہا، تو آخر میں کیا ہوگا؟ اس تربیتی کورس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ.